یہ نعت کا غلام قسط نمبر 59۔ دوستو، میں نے اپنی پچھلی قسط میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے ساتھ وظیفہ پڑھنے کی جو بات بتائی ہے، اس پر بہت سارے دوستوں نے یہ بات مجھ تک پہنچائی بھی ہے کہ اگر ان وظائف کو آگے تک پھیلایا جائے تو ان کی روحانی تشفی ہوگی اور ان کی رہنمائی بھی ہو جائے گی۔ تو میں کوشش کروں گا اپنی اگلی قسطوں میں بھی آپ کو وضاحت کے ساتھ ان باتوں پر میں روشنی ڈال سکوں جو میرے ساتھ تجربات کی صورت میں میرے سامنے آئی تھی۔ مجھے شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس بات کی مجھے اجازت ملتی رہی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں قسط نمبر 59 کی طرف۔ نماز میں اخلاص اور انہماک شامل ہو جائے تو بندہ اپنے رب کو پہچاننے لگتا ہے۔ اللہ بڑی محبتوں والا ہے۔ مالک بندے سے کہتا ہے کہ اپنا اخلاص لے کر مجھ تک پہنچو تو میں تمہاری اس طرح سے سنوں گا جیسے ماں بچے کی سنتی ہے۔ میرے مولا کی تو شان ہی نرالی ہے دوستو، اس کی محبت اور عطا کی کوئی حد اور تقابل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ بندہ اگر اپنے اندر کے روحانی سوئچ کو آن کر لے اور اس کا راز پالے تو مولا بڑا کرم کرتا ہے، اپنے بکل میں لے لیتا ہے اور زمانے کی ٹھنڈی گرم لو کی شدت سے بچا لیتا ہے۔ لیکن بندہ تو ہے ہی ناشکرا۔ اللہ نے بھی کہا ہے کہ بندہ بہت ناشکرا نکلتا ہے۔ وہ اپنے رب کو پہچان کر بھی اس اطمینان پر شکر نہیں کرتا اور اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر اترانے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس کو دنیا دار دوستوں کے تعلقات کی وجہ سے ترقی اور مشکلات سے نجات مل گئی ہے۔ سونا رب اپنے ناشکرے بندوں کو کوئی ملامت نہیں کرتا، وہ ان کے گھمنڈ کے باوجود ان پر رحم کرتا ہے۔ ظالم سے ظالم ماں بھی بچے کو اپنی شفقت سے محروم نہیں کرتی، ظالم بیٹے پر بھی اس کو رحم آتا ہے۔ اونچی شانوں والا میرا سونا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق اور رحم کرنے والا کریم ہے۔ بس ہم ہی خطا کار ہیں اور اپنے اندر جھانک کر بھی حقیقت سے منہ چرا لیتے ہیں۔ حضرت سید موج دریا کے مزار شریف پر میرے باطن میں جو لطافت رچ بس گئی تھی، گویا اس کے بعد تو اسرار کے پردے مجھ پر بے حجاب سے ہونے لگے تھے، لیکن ساتھ ہی ایک ایسا صبر، تحمل اور استقامت بھی پیدا ہو گئی کہ ان حجابات پر شکر کی بجائے کچھ اور نہیں کرنا تھا مجھے۔ نماز ادا کر کے باہر نکلا تو کافی سارے ملنگ بابے اپنے اپنے میلے کچیلے کمبلوں میں بکلے مارے، بال بکھیرے، ٹانگوں کو گود میں لیے مجاہدوں میں غرق نظر آئے۔ ان میں سے کوئی مجھے نماز کے دوران نظر نہیں آیا تھا۔ میں اکثر اس بات پر بھی حیران ہوتا ہوں کہ کیا انہیں نماز معاف ہے؟ جیسا کہ آج بھی مجھے اللہ کے ایک ولی نے نماز پنجگانہ ادا کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، تو یہ کون سی خلقت ہے جسے اللہ نے احکامات شریعہ سے مبرہ قرار دے رکھا ہے؟ اللہ کا قرب مانگنے کا یہ کون سا شارٹ کٹ راستہ ہے؟ میں دروازے پر پہنچا تو ایک تنگ پیشانی والے ملنگ نے میری جوتیاں سیدھی کیں اور پھر انگشت شہادت بلند کر کے منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ میں نے سمجھا کہ پیسے مانگ رہا ہے، جیب میں ہاتھ ڈال کر 10 کا نوٹ نکال کر اسے دینا چاہا تو اس نے جھپٹ کر پھاڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اس نے دوسرا جوتا اٹھایا اور اپنے سر پر مارنے لگا اور اون کر کے ایک جوتی مجھے پکڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ گونگا تھا لیکن اس کی بات سمجھ میں آ گئی۔ بابا معاف کر دو، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ میں نے جوتا اس کے ہاتھ سے لے کر نیچے رکھا اور محبت اور احترام سے نیچے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں آپ کو جوتا مارنے کی جرت نہیں کر سکتا، یہ حق تو آپ کا ہے بابا، لو مجھے جوتا مار دو، مجھ سے غلطی ہوگی۔ میں نے خود کو ملامت کرتے ہوئے اپنا سر اس کے آگے کیا۔ ہم جسے بڑا میلا کچیلا اور کمتر سمجھتے ہیں، وہ اندر سے کتنا غیرت مند اور صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کا اندازہ انسان اپنے تجربات سے کر لیتا ہے۔ میں سمجھا تھا کہ یہ ملنگ فقیر ہوگا جیسے کہ مزارات اور بازاروں میں عام نظر آتے ہیں، لیکن نہیں معلوم تھا ان بوریا نشینوں کے اندر لال جوڑے ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی دولت پا چکے ہوتے ہیں، ان کے نفس مطمئن ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا انہیں حقیر جانے، گداگر، ملنگ، میلا کچیلا، بدبودار، گندا، بے نمازی، بے شرع سمجھے۔ وہ ملامت کراتے اور اپنے نفس کو لتاڑتے رہتے ہیں تاکہ وہ نفس کبھی انگڑائی نہ لے سکے جو ان کے رب کے سامنے انہیں جھکنے نہیں دیتا، جو انہیں سجدوں سے اٹھانے کا موجب بنتا ہے، جو یار کے خیال کو روندتا اور گڑبڑ کرتا رہتا ہے۔ ملنگ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اون کر کے کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اس کے اشارے کو سمجھنے کی بڑی کوشش کی کہ اب کی بار وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے اندر سے آواز سی آتی ہوئی سنائی دی، جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ میں نے اس کا گندا میلا کچیلا دھول اور مٹی میں گلا ہوا ہاتھ اٹھایا اور اسے عقیدت سے چوم لیا۔
اس لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرے اندر نہ کراہت پیدا ہوئی ہے، نہ کوئی ایسی بھوک کا احساس ہوا ہے جو عام طور پر باسی کپڑوں اور میلے کچیلے لوگوں سے آتی ہے۔ ہم ہاتھ سے ناک دبا لیتے اور ماسک پہن لیتے ہیں۔ یہ بو تو انسان کی انسان سے نفرت اور تکبر کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ انسانوں سے محبت کرنے والوں کی حسیات تو ازلی خوشبو سے مہکی ہوتی ہیں۔ وہ کھلے دل سے انسانوں کو چومتے ہیں تو قدورتیں اپنی غلاظتوں سمیت ان کے مساموں سے نکل جاتی ہیں۔ ملنگ بابا کی دست بوسی کے بعد میں اٹھا تو اس نے اپنے کمبل کا ایک کونا پکڑا اور اس میں سے کھینچ کر ایک دھاگا باہر نکالا اور میری کلائی پر اپنے ہاتھوں سے باندھ دیا۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے مجھے الوداع کہا۔ شکریہ سرکار۔ میں ملنگ کا روحانی دھاگا لے کر واپس گھر آ گیا، لیکن اس تمام سفر میں میرے اندر اٹھنے والے سارے سوالوں کا جواب باٹا کہیں سویا پڑا تھا۔ خاص طور پر یہ سوال تو ذہن میں آنے پر بھی کوئی بے چینی اور تجسس پیدا نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے رات کے آخری پہر سے لے کر اب تک کتنی صدیوں کا سفر طے کیا ہے۔ کیا یہ سب خواب و خیال تھا یا اس کا کسی حقیقت سے کوئی تعلق بھی ہو سکتا ہے؟ گھر پہنچ کر ناشتہ کیا اور غسل کر کے دوبارہ تسبیحات کی۔ اس کے بعد دفتر چلا گیا اور رات نماز عشاء کے بعد دوبارہ گھر آ گیا تو مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ میری طبیعت بہت حشاش بشاش ہے، تھکن تک نہیں ہے۔ میرا ارادہ تھا آج مجھے کچھ آرام کر لینا چاہیے، لیکن میں تو ایک دم فٹ فاٹ تھا۔ نیند تو کوسوں دور تھی، لہٰذا میں نے نماز عشاء کے بعد بسم اللہ شریف والا وظیفہ شروع کیا اور پہلی بار اپنا حصار کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ کیوں نہ کی؟ اس لیے کہ میرا زاویہ نگاہ بدل گیا تھا۔ یار، جب میرا سب کچھ اللہ ہے تو میری ڈھال بھی وہی ہے۔ اس سے محبت اور اعتقاد کا رشتہ اخلاص نیت مانگتا ہے، تو میں کیوں اس بات پر ڈروں کہ اللہ کے سوا مجھے کسی اور کا ڈر ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے میں حصار باندھتا پھروں۔ میں تسبیحات کرتا رہا اور اس دوران مجھے اونگ آ گئی، لیکن پھر جناتی کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ مبارکاں بھائی مبارکاں۔ جناتی خلاف توقع چہکتے ہوئے میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبانے لگا۔ اس کا ہاتھ لمبا چوڑا بے ڈھنگا ہونے کے باوجود روئی کے گالوں جیسا نرم تھا۔ کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا، لو باجی کمال ہو گیا۔ اس نے ہاتھ نچا کر کہا، اتنا سب کچھ مل گیا؟ کہاں سے ہوئے؟ اپنا ماضی دیکھ لیا اور پھر خود کو صدیوں پہلے کسی اور کے وطن میں انگڑائیاں لیتے ہوئے بھی دیکھ لیا اور پوچھتے ہو کہ مبارک کس بات کی؟ کیا شان بے نیازی ہے باجی؟ جناتی کی بات سن کر میں چونکا۔ تمہیں سب معلوم ہے؟ تم کہاں تھے اس وقت؟ میں جناتی ہوں اور جناتی سب جانتا ہے۔ اس نے شان سے سینہ پھیلایا۔ اچھا، تو پھر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ ایک مسلمان جنموں کی بےہودہ باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ یہ سب وہم اور خواب تھا، اس میں کوئی حقیقت نہیں کہ میں کبھی بدھ مت میں تھا یا وشال دیو تھا اور وقت کی پرواز طے کرتا ہوا جیون کاٹتا ہوا اس عہد میں پہنچا ہوں۔ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی خرافات پر یقین رکھے۔ میں نے اسے کہا، مجھے گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو جناتی۔ میں سمجھتا ہوں، سب سمجھتا ہوں باجی، لیکن ایک دن تم پر یہ راز کھل جائے گا، تمہارا ڈی این اے بولے گا۔ سب سمجھتا ہوں باجی، لیکن ایک دن تم پر بہت سارے راز کھل جائیں گے، تمہارا روحانی ڈی این اے بتائے گا، بہت کچھ بتائے گا۔ میں اب یہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں تو آپ کو بابر حسین کے بارے میں کچھ بتانے آیا تھا۔ آپ اس کی مدد کرنا چاہتے تھے نا؟ ہاں، کیا خبر لائے ہو؟ وہ بہت ساری خرافات مجھے بتانا چاہتا تھا، لیکن میں اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ میں اس بات پر یقین ہی جب نہیں رکھتا تھا تو اس کی بات کیوں سنتا؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھی تو شیطانیت کہیں نہ کہیں موجود ہو سکتی تھی۔ پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب اس کہانی سے کافی پردے سرک گئے ہیں باجی۔ وہ یاد ہے نا اس کو جو مجھے اس کے گھر کی پکھی میں ملی تھی؟ جناتی نے اشارہ سے کہا تو میں سمجھ گیا۔ اسے یاری لگ گئی ہے باجی، بڑی خرانٹ لڑکی، یعنی میرا مطلب جن زادی ہے۔ اس نے کہا ہے، بابر حسین وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ بابر کالیہ کا نیا روپ ہے جو بہت بڑا عامل ہوا کرتا تھا۔ اس کا باپ بھی عامل تھا، لیکن اس نے کالا علم کرنے میں اتنے شیطانی چلے کاٹے تھے کہ اس کا اندر باہر کالا ہو گیا تھا۔ اس کا گرو ایک ہندو عامل تھا جس نے اس کو کالا باغ ڈیم کے استھانوں میں پاٹ کرائے تھے۔ گرو کے اندر خباثت اتنی زیادہ تھی کہ جو بعد میں اس کے چیلے میں دگنی نظر آنے لگی تھی۔ اس نے کئی انسانوں کو قتل کیا اور ان کی کھوپڑیوں میں حقہ پیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے استھان میں انسانوں اور جانوروں کی کھوپڑیوں میں مشک سے
آگ جلانے کا طریقہ ایجاد کیا تھا جس سے وہ کسی بھی معمول کو تنگ کرتے تھے۔ ببر کالیا پڑھا لکھا نوجوان تھا اور کم سنی میں ہی شیطان صفت بن گیا تھا۔ اس نے بعد میں توبہ طائب ہو کر نئی زندگی شروع کرنا چاہی اور بابر حسین کے نام سے سرکاری نوکری کر کے باعزت زندگی شروع کی۔ پھر جب مشکلات کا شکار ہوا تو اس نے آپ سے مدد مانگ لی۔ جناتی کی زبان سے بابر حسین کی حقیقت جان کر مجھے شدید حیرانی کا دورہ پڑا۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔